بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ لیول 4 کے لیسن نمبر 16 اے میں انشاءاللہ میں کنٹینیو کروں گا۔ ناصر بھائی لیسن 15 کر رہے تھے۔ یہ رکوع نمبر 11 ہے جو قرآن پاک میں ہے۔ اس میں جو موضوعات آئے ہیں جو آیات ہم آج کر رہے ہیں اس میں لیسن میں، وہ آیت نمبر 100 اور 101 ہیں۔ اس میں جو موضوع آئے ہیں وہ بنی اسرائیل کی یاد شکنی، ان کے رسولوں سے، یاد سے، کتاب سے بے وفائی کے سلسلے میں جو نا یہ آیات ہمارے سامنے آتی ہیں کہ ان کے رویے اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ کیا تھے۔ آیات مبارکہ میں آپ سامنے پیش کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَكُلَّمَا أَحَدُوا أَحَدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی۔ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ اللہم ارنا حق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق کے طور پہ دکھا اور ہمیں اس کی پیروی کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کے طور پہ دکھا اور اسے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ تو جیسے آپ کے سامنے ڈیٹیل میں ناصر بھائی نے بتا دیا کہ ہم پیج نمبر 14 پہ ہیں، اور میرے پاس جو ہے یہ لاسٹ والا عہد و کتاب سے بے وفائی والا پارٹ جو ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ابھی فرشتوں کے ساتھ دشمنی اور جبریل کے ساتھ دشمنی کے بارے میں تفصیل جو ہے وہ ناصر بھائی نے آپ کے سامنے رکھی ہے، تو یہ عہد و کتاب سے بے وفائی اس میں انشاءاللہ آئے گی۔ تو تعارف لے لیتے ہیں اس میں، اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ لگاتار بنی اسرائیل کی باطل عقائد، ان کی بدعمالی کو بیان فرما رہا ہے۔ وہ حضرت موسیٰ کے سچی اور پکی اتباع کرنے والے نہیں تھے۔ ان آیات روشنی میں ہمیں اپنا بھی حال چیک کرنا ہے، کیونکہ یہ کتاب جو ہے وہ ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے، اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ اور جو بھی ہے اس نے اپنے آپ کو اسی پرسپیکٹو میں دیکھنا ہے کہ اللہ کی کتاب سے کیا ہدایت تھی، پچھلی قوم نے کس طریقے سے اللہ کی ہدایات کی نافرمانی کی، اس پہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے عذاب دیا، اللہ تعالیٰ کے کیا کمنٹ سے آخرت میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ ہمیں قرآن پاک سے پتہ چلتا ہے۔ تو اسی کو سامنے رکھ کے اپنے حال کو ہم نے دیکھنا ہے اور بہتر بنانا ہے۔ ان آیات مبارکہ کے جو اسباق ہیں، یہود کی ایک جماعت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا کیونکہ وہ مخلص نہیں تھے۔ ہمیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا چاہیے، یہی یعنی صرف اسی کی بات کرنی چاہیے، اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لا کر ان کی اتباع کرنی چاہیے۔ یا ہم جو ہیں وہ اللہ کی بھیجی ہر کتاب پہ ایمان لاتے ہیں، اور اللہ کے سب پیغمبروں کو مانتے ہیں، اور آخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانتے ہیں۔ اللہ نے کتابوں کی تلاوت کرنے، سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے نازل فرمائی ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ کتاب ہدایت بھی ہیں، اور یہ دستور بھی ہیں، اور یہیں سے ہمیں ہدایت ملے گی، اور یہیں سے یہ چیز ملے گی کہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کیسے مل سکتی ہے۔ تو اس کی تعلیمات کو ہم سمجھیں گے، اس پہ عمل کریں گے، انشاءاللہ ہم یہ حاصل کر سکیں گے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں جو ہے بہت کم نئے الفاظ مل رہے ہیں۔ یہ 2 آیات میں صرف 3 نئے الفاظ ہیں، اور اگر لائنز لیں 4 سطور ہیں، اس میں صرف 3 نئے الفاظ ہیں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، تو الحمدللہ ہم نے خاصا پورشن سیکھ لیا، انشاءاللہ ہم سیکھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو پہلی آیت لیتے ہیں۔ وَكُلَّمَا عَاهَدُوا أَحَدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور جب اولا، اور جب کلما، جب بھی، عہدو ان سے عہد کیا، عہدو ان سب نے عہد کیا، عہدن کوئی عہد، عہدو عہدن انہوں نے عہد کیا کوئی عہد، نبذہ فریقم، نبذہ اس کو پھینک دیا، یا اس کو توڑ دیا، یا اس میں عمل نہیں کیا، یا اس کی پرواہ نہیں کی۔ نبذ ایک فریق نے، منہم ان میں سے، نبذہ فریق منہم تو اس کو توڑ دیا ایک فریق نے ان میں سے، بلکہ اکثر ان سے اکثر لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے۔ یعنی کہ عہد کی بات ہو رہی ہے کہ عہد کیا، اور ان میں سے کسی ایک فریق نے عہد کو توڑ دیا۔ تو اس کو ہم انشاءاللہ تفصیل میں دیکھتے ہیں کہ انہیں تو رات پر عمل کرنا چاہیے تھا، لیکن اگر کوئی ایمان ہی نہ رکھتا ہو تو آپ اس سے اس بات کی امید نہیں رکھ سکتے کہ اپنے عہد کو پورا کرے گا۔ جہاں بھائی ایمان نہیں ہے وہاں پہ عہد نہیں ہے۔ عہد کا تعلق جو ایمان کے ساتھ ہے، تو اگر وہ ایمان نہیں رکھتا تو وہ عہد کو کیسے پورا کرے گا، کیونکہ بنی اسرائیل سے جو ہے وہ عہد لیے گئے تھے۔
वकुल्लमा अहदु अहदन नबदहु फरीक़ मिनहुम बल अक्सरहुम ला युमिनून, क्या हमेशा ऐसे नहीं होता रहा कि जब उन्होंने कोई ऐद किया तो उनमें से एक न एक ग्रोह ने उसको जरूर बुलाए ताक रखा। बुलाए ताक का मतलब क्या है? उसे पुश डाल दिया, फेंक दिया, तोड़ दिया। उनमें से अक्सर ऐसे हैं जो सच्चे दिल से ईमान नहीं लाते। जैसे उन्होंने कोई तूर पर अल्लाह के साथ पुख्ता पैमानों ऐदो पैमान बांधा और बाद में उसकी खिलाफवर्जी की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल आने वाले पैगम्बरों के साथ उन्होंने जो ऐद किए उनकी खिलाफत, ये पूरी तारीख है बनी इसराइल की, पूरी तारीख में। इंशाल्लाह एंड पे टाइम हुआ तो एक आपको पूरी जो हिस्ट्री है वो अंबिया की वो आप सामने पेश करूंगा। तो उसमें आप सब देखेंगे कितने नबी आए। अभी चंद एक नबी हैं जिनका हमें बार बार कुरान पाक में जिक्र मिलता है, लेकिन ये वो उनकी तादाद जो है वो 1 लाख जो कुरान पाक में जो हदीस से पता चलता है कि 1,26,000 पैगंबर जो आए हैं, तो वो पैगंबर इसी सीक्वेंस में है। तो इंशाल्लाह उसको भी हम देखेंगे। कुरान ने मुख्तलिफ मकामात पर उन अहदों और मुआहदों से का जिक्र किया है जो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से लिए थे। इन मुआसिक में बतौर ख़ास उस मिसाक का जिक्र है जो उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने, आपकी नुसरत इत्तबा करने के हवाले से किया था। अब जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ लाए हैं तो उस वक्त इनके दरमियान एक मिसाक हुआ था, इनके और यहूदियों के दरमियान, ये उसकी बात हो रही है। तो नबी लाने के बाद यहूदियों ने मुआहदा किया था, उससे भी उन्होंने पुष्ट डाल दिया, क्योंकि इस मुआहदे में उनके साथ शर्त तय की गई थी और उन्होंने पहल करके हजूर के सल्लम की दुश्मन की मामलत की। उसमें शर्त ये थी कि मामलत नहीं करेंगे बल्कि प्रोटेक्ट करेंगे। और उसके बाद जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश करदा निज़ाम ज़िंदगी पर तनकीद शुरू कर दी। हालांकि ये अहले किताब थे, उनसे तो ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि किताब जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई है उसकी तालीमात पर तनकीद करेंगे। फिर उन्होंने क्या कि मुसलमानों के अंदर इंतशार पैदा करने की कोशिश की। ये सब बातें मीसाक मदीना के खिलाफ थी। यही वजह है कि इनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ भी हुई और उनको मदीना से निकाल भी दिया गया। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबा देते थे तो फरमाते थे, ये जब खुतबा देते तो ये उनके खुतबे का एक पार्ट था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और हमें भी इसको जो है ना पक्का बांध देना चाहिए अपने पल्ले में कि उस शख्स का ईमान मुकम्मल नहीं जिसमें अमानतदारी नहीं, और उस शख्स का दीन मुकम्मल नहीं जो अपने अहद को पूरा ना करे। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक अमानतदारी, वो आपके ईमान को जाहिर करती है, और अहद जो है वो दीन को जाहिर करता है। अगर कोई बंदा बदअहदी करेगा तो अपने उसका दीन में भी वो नहीं चलेगा। अगर ईमानदारी नहीं करेगा तो ईमान उसके बेईमान कहते हैं ना कि बेईमान, उर्दू में भी हम बेईमान यूज करते हैं कि इसका कोई ईमान नहीं है। जिसमें ईमानदारी नहीं उसका कोई ईमान नहीं, और जिसमें ऐद नहीं उसका कोई दीन नहीं। तो अब मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। अवकुल्लमा, अवकुल्लमा, क्या जब भी आहदु अहदन, अहदु अहदन, उन्होंने ऐद किया कोई अहद, उन्होंने अहद किया कोई अहद, नबदहु, नबदहु, तो तोड़ दिया उसको, तो तोड़ दिया उसको, फरीकुम मिनहुम, फरीकुम मिनहुम, एक फरीक ने उनमें से, एक फरीक ने उनमें से, बल अक्सरुहुम, बल अक्सरुहुम, बल्कि अक्सर उनके, बल्कि अक्सर उनके, ला युमिनून, ला युमिनून, ईमान नहीं रखते। ईमान नहीं रखते। मैं अरबी पढ़ूंगा, आप उसका तर्जुमा कीजिएगा। वकुल्लमा आहदु अहदन, क्या जब भी उन्होंने अहद किया कोई अहद, नबदहु फरीकुम मिनहुम, तो तोड़ दिया उसको एक फरीक ने उनमें से, बल अक्सरुहुम ला युमिनून। बल्कि अक्सर उनके ईमान नहीं लाते। जज़ाकल्लाह खैर। अगली अगली आयत मुबारका देखते हैं। वलम्मा, और जब, जाअहुम, आया उनके पास, रसूल मिन इंदिल्लाहि, एक रसूल अल्लाह की तरफ से, मुसद्दिकुल लिमा, तस्दीक करने वाला उसकी, जो माहुम, जो उनके पास है, नबदा, तो फेंक दिया, नबदा फरीक पहले हम पढ़ चुके हैं। नबदा, तो फेंक दिया, पुश डाल दिया, फरीकुम मिनहुम, एक फरीक ने, मिनल लजीना, उन लोगों में से, ऊतुल किताबा, दिए गए थे जो किताब, यानी अहले किताब में से। और जब आया उनके पास एक रसूल
اللہ کی طرف سے جو تصدیق کرنے والا تھا جو ان کے پاس ہے. تو انہوں نے جو عہد تھا تو پھینک دیا ایک فریق نے ان لوگوں میں سے. دیے گئے تھے جو کتاب کیا دیا گیا تھا؟ کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے. کأنہم لا یعلمون، گویا یہ کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں. یعنی وہ جانتے تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کو، اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، ڈال دیا، یعنی عمل نہیں کیا اس پہ، پرواہ نہیں کی اس کی. کأنہم، کس طریقے سے؟ گویا کہ وہ لا یعلمون، جانتے ہی نہیں ہیں. انشاءاللہ ان آیات کو جو ہم تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں، ان کے مفہوم کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ان کی کتاب تورات میں موجود تھا، اور ہم یہ پیچھے پڑھ بھی آئے ہیں. لیکن اپنی عادت کے مطابق انہوں نے کتاب کو نظر انداز کیا اور نبی کا انکار کر بیٹھے. سورہ نام کی آیت مبارکہ الذین آتینہم الکتاب، وہ لوگ جنہوں نے ہم نے کتاب دی تھی، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، وہ اسے ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. الذین خسروا انفسہم ہم لا یؤمنون، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا سو وہ ایمان نہیں لاتے. یعنی وہ اس کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ کیسے پہچانتے رسول کو؟ جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. یعنی ایگزیکٹلی دے نو اٹ، یہ اللہ کے رسول ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور انہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تمام اوصاف درجہ اتم موجود تھے جو تورات اور دوسری کتابوں میں نبی آخر الزمان کے بارے میں مذکور تھے. یعنی وہ بالکل پہچان رہے تھے، وہ نشانی موجود تھی. تو اس انکار کی وجہ یہ تھی کہ وہ قرآن کے احکام وجہ یہ نہیں تھی کہ قرآن کے احکام واضح نہیں تھے، بلکہ یہ ان کی سرکشی تھی. ان کی تاریخ پر نگاہ ڈالو اور دیکھو تو متعدد پیغمبروں کے ساتھ انہوں نے یہی برتاؤ کیا. یعنی کہ ان کی کنٹینیوٹی تھی، کنٹینیوسلی یہ کام کر رہے تھے. قرآن ایک امی، یعنی ان پڑھ جو پڑھنا لکھنا جانتا اس کو امی کہتے ہیں، نبی پر نازل کیا گیا. پھر وہ اتنا واضح کہ سمجھا، پھر بھی وہ اتنا واضح ہے کہ سمجھا جائے، اس کے مطابق زندگی گزاری جائے. اس کے پیغام اس کی سچائی کی کھلی دلیل ہے. یہاں تک کہ آج بھی کئی سائنسی اور تاریخی حقائق اس بات کو ثابت کرتے ہیں. قرآن میں اس کی سچائی کے متعدد واضح دلائل موجود ہیں. انسان کی ساخت کو لے لیں، انسان کی جو پیدائش کو لے لیں، ان چیزوں میڈیکلی وہ چیزیں کہ یہ اس زمانے میں یہ ممکن نہیں تھا کسی طریقے سے بھی جاننا، سوائے اس کے اگر قرآن میں ہے تو یہ اللہ ہی بتانے والا، یہ وہی ہے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے اس کا. وہ بے شمار حقائق ہیں جو ہمیں قرآن پاک سے ملتے ہیں، جو آج کی سائنس جو ہے اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یس یہ جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے. اور قرآن پاک کی کو لوگوں نے سائنٹیفکلی بھی اس کی تشریح بھی کی ہے کچھ آیات کی، اور اس میں حقائق بھی سامنے لے کے آئے ہیں اور لوگ اس پہ وجہ سے ایمان بھی لے کے آئے ہیں. کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹ پیچھے پھینک دیا گویا کہ اس کو جانتے ہی نہیں. یعنی وہ کتاب جو ان کی طرف نازل کی گئی تھی اس کو بے رغبتی کے ساتھ دور پھینک دیا. وراء ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے، یعنی روگردانی کی، جھٹلایا اور انکار کیا. گویا وہ اپنے فعل کے ارتکاب میں سخت جہالت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اس اصول کی صداقت اور جو کچھ وہ لایا اس کی حقیقت کو خوب جانتے ہیں. ایک ہوتا ہے آدمی جانتا نہ ہو، اس کی کیفیت مختلف ہوتی ہے. یہ جو لفظ ہے نا جی، وراء ظہورہم، جی یہ بالکل لفظی ترجمہ ہے جو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں کہ انہوں نے پس پشت ڈال دی. جی صحیح، بالکل لفظی ترجمہ، بالکل صحیح ہے. انہوں نے پس پشت ویسے پش ڈال دیا، یہ پیٹھوں پیچھے ڈال دیا، یہ روگردانی کی ہے، جھٹلایا. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، پس پش ڈال دیا انہوں نے، یعنی اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں کی، پیچھے کر دیا اس کو. تو گویا وہ اپنے فعل کے ارتکاب میں سخت جہالت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اس رسول کی صداقت اور جو کچھ وہ لایا اس کی حقیقت کو خوب جانتے ہیں. میں عرض کر رہا تھا ایک ہوتا ہے آدمی جانتا نہ ہو، جاہل ہو، تو وہ ایک ڈفرینٹ صورتحال. ایک آدمی جانتا ہو پھر نہ کرے، اس کی جو ہے نا وہ سزا یا اس کی جو ہے نا وہ کیفیت مختلف ہوتی ہے. جانتے بوجھتے، جیسے وراء ظہورہم، انہوں نے پس پش ڈال دیا، یہ پیٹھوں پیچھے ڈال دیا، تو وہ جو جانتے تھے لیکن ان کا ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، انہوں نے پرواہ نہیں کی، روگردانی کی. اس سے واضح ہو گیا کہ اہل کتاب کے اس گروہ کے ہاتھ میں کچھ بھی باقی نہیں، بلکہ وہ اس رسول پر ایمان نہیں لائے، اور ان کا اس رسول پر نہ ماننا، اپنی کتاب کا انکار کرنا ہے، مگر وہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کی کتاب میں تو پوری نشانی موجود ہے. وہ تو ایسے پہچانتے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن انکار کر دیا. تب یہ مطلب کہ انہوں نے اپنی کتاب کا بھی انکار کر دیا، کیونکہ اس میں تو بتایا گیا تھا، لیکن انہوں نے ان تعلیمات کا بھی انکار کر دیا. کأنہم لا یعلمون، گویا ویسے جانتے ہی نہیں ہیں. یعنی کیسے جیسے انہیں جانتے نہیں ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے کہ حکمت الہی یہ ہے کہ جو کوئی اس چیز کو ترک کرتا ہے جو اسے فائدہ دیتی ہے،
اور جس سے فائدہ اٹھانا اس کے لیے ممکن ہے لیکن وہ فائدہ نہ اٹھائے تو پھر کیا ہوتا ہے، تو اس کو ایسے کام میں مشغول کر دیا جاتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹائم دیا نا، وقت دیا ہے، صحت دی ہے، تو اگر ہم اسے فائدہ نہیں اٹھاتے تو پھر کیا ہوتا ہے، ہمارا وقت بھی ضائع ہو جاتا ہے، صحت بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی اس کو آپ ایکسٹینڈ کر لیں تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے اس طریقے سے آئیں گی، اور جو اللہ تعالیٰ نے دیا اسے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اس کو نعمت سمجھ کے فائدہ اٹھانا چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے۔ کَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، گویا اس کو جانتے نہیں ہیں۔ یہ دوسری پوائنٹ ہے جو کہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، جو کہ اللہ کی محبت، اس کے خوف، اس پر امید کو ترک کرتا ہے، یعنی چھوڑ دیتا ہے، نہ اس محبت کرتا ہے، نہ اس کا خوف کرتا ہے، نہ اسے امید کرتا ہے، تو غیر اللہ کی محبت اس کے خوف، اس کی امید میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو وہ کسی اور کی جو ہے نا، وہ پھر جو ہے کسی اور سے خوف بھی کرتا ہے، کسی اور سے محبت بھی کرتا ہے، اور کسی اور سے امید بھی وابستہ کرتا ہے۔ اگر اللہ سے نہیں کرتا تو پھر وہ چینج کر جاتا ہے، تو پھر کسی اور کے ساتھ، غیر اللہ کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مال خرچ نہیں کرتا تو اسے شیطان کی فرمانبرداری میں مال خرچ کرنا پڑتا ہے۔ وہ مال کہیں نہ کہیں خرچ ہونا ہی ہونا ہے، اگر اللہ کے اطاعت میں خرچ نہیں ہونا تو وہ کہیں اور خرچ ہوگا۔ آپ دیکھیں آج کل کے زمانے میں اگر ہم دیکھتے ہیں، پاکستان کے پرسپیکٹو میں اگر میں بات کروں تو میں دیکھتا ہوں شادی بیاہ جو ہے بہت مہنگے ہو گئے ہیں، اور جو ہمیشہ جو شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں ہمارے میرج ہال میں ہو رہی ہوتی ہیں، اور خرچہ جو ہے وہ 7 لاکھ سے 10 لاکھ تک اس کا خرچہ ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ مجھے جو سمجھ میں آتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اثار نہیں کرتے آپس میں، غریب کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن وہ رقم کہیں اور نکل جاتی ہے، وہ کہیں اور جو خرچ کرتے ہیں، مجبوری کے تحت خرچ کرتے ہیں۔ یہاں خوشی کے ساتھ دینے کے نہیں آتے، وہ مجبوری کے ساتھ۔ اگر شادی پہ جو اس پہ اتنا خرچ ہو رہا ہے تو جو ہے وہ ایک دلہن کی جو اس کی تیاری کے لیے جو ہے وہ بھی ہزاروں کی تعداد، ہزاروں میں اس کا بھی خرچہ ہے، اور جو کپڑے ہیں ان کے بھی لاکھوں میں خرچہ ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کتنا، حالانکہ یہ سب سے آسان کام تھا، آسان اللہ کے رسول نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے کہ جو نکاح آسان ہو، یعنی یہ ادارہ جو تھا نکاح کے ادارے، اس کو ناممکن بنایا جا رہا ہے، حالانکہ یہ بہت آسان ادارہ تھا۔ میں ہمیشہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی اس بات کو کوٹ کرتا ہوں، جو انہوں نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی تو بہت سادگی سے شادی کی، میں کہتے ہیں مسجد میں تھا، میں نے ان کو جو نکاح پڑھایا اور ان کو گھر اپنے بھیج دیا۔ ان کے جو الفاظ سے انہوں نے کہا اگر میں دنیا داروں کی طرح ان کی شادیوں پہ پڑ جاتا تو میں دین کا کام نہیں کر سکتا تھا۔ تو پھر اس کے لیے جو ہے آدمی پیسے اکٹھا کرتے رہتے اور زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ جو کہ اپنے رب کے سامنے ذلت اور انکساری کا اظہار نہیں کرتا اسے بندوں کے سامنے ذلیل ہونا پڑتا ہے، یعنی یہ نہیں اپنے رب کے سامنے سر جھکائے، اگر وہی ہے نا اس کو سر جھکا تو پھر کہیں اور سر جھکا رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اپنا خوف عطا فرمائے، اپنی محبت عطا فرمائے، اپنی اطاعت میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو کوئی حق کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ باطل میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی اہم تھی، میں نے کسی مفسر لیا، مجھے یاد نہیں رہا اس کو کوٹ کرنا کن سے میں نے یہ چیزیں لی ہیں، چاروں پوائنٹس لی ہیں، لیکن بڑے اہم پوائنٹس ہیں۔ تو میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا، ولما، اور جب، جاءہم، آیا ان کے پاس، رسول من عند اللہ، رسول من عند اللہ، ایک رسول طرف سے اللہ کی، ایک رسول طرف سے اللہ کی، مصدق لما معہم، مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والا اس کی جو ان کے پاس ہے، تصدیق کرنے والا اس کی جو ان کے پاس ہے، نبذ فریقم، نبذ فریقم، پھینک دیا ایک فریق نے، تو پھینک دیا ایک فریق نے، من الذین اوتوا الکتاب، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جو دیے گئے تھے کتاب، ان لوگوں میں سے جو دیے گئے تھے کتاب، کتاب اللہ، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، وراء ظہورہم، پیچھے اپنی پیٹھوں کے، پیچھے اپنی پیٹھوں کے، انہم لا یعلمون، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ آگے چلتے ہیں، جو اس کا رننگ ترجمہ ہے آیات مبارکہ کا، کیا ایسا نہیں کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو اس کو توڑ دیا ان میں سے ایک فریق نے، بلکہ ان کے اکثر ایمان نہیں رکھتے، اور جب ان کے پاس ایک رسول آیا اللہ کی طرف سے اس کی تصدیق کرنے والا جو ان کے پاس ہے، تو پھینک دیا ایک فریق نے اہل کتاب کے
اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے گویا وہ جانتے ہی نہیں۔ اس میں جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کی تھی اسباق وہ یہ تھے کہ یہود کی ایک جماعت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا کہ وہ مخلص نہیں تھے۔ ہمیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا چاہیے، یعنی صرف اسی کی عبادت کرنا چاہیے اور پیغمبروں پر ایمان لا کر ان کی اتباع کرنی چاہیے۔ اللہ نے کتابیں تلاوت کرنے، سمجھنے، عمل کرنے کے لیے نازل فرمائی ہیں، یعنی پیٹھ پیچھے نہیں ڈالنا چاہیے۔ تو اس میں ہم جو ہے وہ اپنا یہ غور و فکر پہ کے بعد دعا تصاور پلان میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور پھر پلان کرتے ہیں کہ انشاءاللہ میں قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور احتساب کیا ہے؟ احتساب ہے کہ ہم نے اتنی زندگی گزار دی ہے اور ہم نے اس کے لیے ایفرٹ نہیں کی۔ اب اس کے جو ہے وہ اس احتساب کا جو ریئیکشن کیا ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ ایک مشن کے طور پہ کام کریں، اس پیغام کو، اس دعوت کو دوسروں تک پہنچائیں، بچوں تک پہنچائیں، اور سب سے اہم بات ہے تاکہ ان کی زندگی جو ہے وہ ایک جو ہے وہ اس کا امپیکٹ جو ان کی زندگی میں آئے اور وہ راہ راست پہ رہیں، اس قرآن پہ عمل کرنے والے بنے۔ تو یہ جو ہے نا اس کا ایک رزلٹ ہونا چاہیے کہ وہ جو ہوتے ہیں نا اپنی مینجمنٹ میں کہتے ہیں جو تھریٹس ہوتے ہیں ان کو اپرچونٹی میں کیسے چینج کرنا۔ تو تھریٹ تو یہ ہے نا کہ ہم نے بہت دیر کر دی اس کو سمجھنے میں، اب اس اپرچونٹی کیا ہے کہ ہم اس کو جو ہے نا وہ نیچے تک پہنچائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک جس کے راوی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اکثر میں کوٹ کرتا ہوں اس کو، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو اس میں آگے آتے ہیں اسماء پہ جو واحد جمع ہے، احد، احد احود اس کی جمع ہے۔ اس کے بعد ہے فریق، فرقا، آگے جو ہے وہ کتاب، کتب، اور پھر یہ ہے کہ ظہور، ظہور کی سنگل جو ہے وہ ظہر ہے، پیٹھ۔ اس کے بعد جو ہے یہ اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں ارسلان بھائی، پہلے ہم دونوں پڑھیں گے پھر اس کے بعد میں واحد پڑھوں گا، آپ جو پڑھیں گے۔ احد احود، احد احود، فریق فرقا، فریق فرقا، کتاب کتب، کتاب کتب، ظہر ظہور۔ ظہر ظہور۔ مل کے ہم کرتے ہیں سب کے سب، ابھی ریپیٹ کیجیے گا، میں واحد بولوں گا آپ جمع بولیں گے۔ احد احود، ساری احد، احود، فریق، فرقا، کتاب، کتب، ظہر۔ ظہور۔ ایک دفعہ پھر احد، احود، فریق، فرقا، کتاب، کتب، ظہر۔ ظہور۔ جزاک اللہ خیر۔ آگے دیکھتے ہیں شیر افعال جو کہ فتح، نصرہ، ضربہ، سمیہ کے وزن پہ ہیں، تو ہمارے سامنے اہیدہ، یہ سمیہ کے وزن پہ ہے، تو میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے۔ اہیدہ یحدو، اہیدہ یحدو احد، آہدہ یحدو احد، اہیدہ یحدو احد، آہدہ یحدو احد، آہد محود حد۔ آحد معہود احد۔ وعدہ کرنا۔ آگے جو ہے نبذہ، نبذہ ضربہ کے وزن پہ ہے، پھینکنا۔ نبذہ ینبذو انبذ، نبذ ینبذ انبذ، نبذہ ینبذو انبذ، نبذ ینبذ انبذ، نابذ منبوذ نبذ۔ نابذ منبوذ نبذ۔ آگے جو ہے وہ عالمہ، علیمہ ہم بہت دفعہ کر چکے، علیمہ، علیمہ یعلم علم، عالم یعلم علم، عالم معلوم علم۔ عالم معلوم علم۔ آگے ہم لیں گے ویک لیٹر، جا، جا بھی ہم بہت دفعہ کر چکے، آنا، جا یجیء جی، جاء یجیء جی، جا یجیء جی، جاء یجیء جی، جائن ڈیش مجیع۔ جائن ڈیش مجیع۔ آگے مزید فی ہمارے سامنے آ رہے ہیں، مزید فی میں ہے، یہ ہم نے آدھا کیا تھا، آہدہ ہے، یہ آہدہ آپس میں وعدہ کرنا، آہدہ یعاہد آہد، آہدہ یعاہد آہد، آہدہ یعاہد آہد، آہدہ یعاہد آہد، معاہد معاہد معاہدہ۔ معاہد معاہد معاہدہ۔ ہم معاہدہ کہتے ہیں نا، تو معاہدہ اسی سے نکلے ہیں، معاہدہ۔ تو
تو یہ معاہدہ عربی میں بولیں گے تو معاہدہ ہوگا. اگلا جو ہے وہ یؤمنون، آمنا، آمنا ایمان لانا، یہ بھی بار بار ہم کر چکے ہیں. آمنا یؤمنو آمن، آمنا یؤمنو آمن، مومن مومن ایمان. مؤمن مؤمن ایمان. آگے صدقہ، صدقہ تصدیق کرنا. صدقہ یصدقو صدق، صدقہ یصدقو صدق، صدقہ یصدقو صدق. صدقہ یصدقو صدق، مصدق مصدق تصدیق. مصدق مصدق تصدیق. آگے جو ہے وہ آتا، یہ بھی ہم کرتے رہتے ہیں دینا. آتا یوتی آتی، آتا یؤتی آتی، موتن موتا ایتا. مؤتن مؤتا ایتا. جزاک اللہ خیر. آگے ہم جو ہے انشاءاللہ اب گرامر شروع کریں گے.